بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں محمد طاہر اقبال آج ایک بڑی منفرد ویڈیو لے کر آپ لوگوں کے سامنے حاضر خدمت ہوں. ٹاپک بڑا عجیب و غریب سا ہے. میں پچھلے پورے ایک ہفتے سے کوشش کرتا رہا کہ اس ٹاپک کے اوپر، اس کانٹینٹ کے اوپر کچھ نہ کچھ بات کی جائے، لیکن جب کبھی کیمرہ آن کیا، بات کرنے کی کوشش کی، الفاظ رک جاتے تھے، بات کرنے کا جی نہیں کرتا تھا اور الفاظ گلے میں اٹک جاتے تھے. آج میں نے کچھ کوشش کی کہ یہ ٹاپک آپ لوگوں کے سامنے رکھا جائے، بات کر دی جائے آپ لوگوں کے سامنے. بات بڑی عجیب و غریب سی ہے. ایک بڑا اندھوناک سا واقعہ ہوا اور اس میں کچھ ایسے شرمناک پہلو ہیں کہ جب بات کرتے ہیں تو یہ خیال ذہن کے اندر آتا ہے، جس کی وجہ سے میں ویڈیو بنانے سے ہیزیٹیٹ کرتا رہا کہ ویڈیو فیملی ممبرز بھی دیکھتے ہیں اور جب اس کے کانٹینٹ کے اوپر بات کی جائے گی تو بڑا عجیب سا لگے گا. لیکن بات ہے وہ جو کرنی چاہیے، اور کیونکہ معاشرے میں ہم رہتے ہیں اور گرد و نما چیزوں کو دیکھتے ہیں، آبزرو کرتے ہیں، برائیاں بھی ہوتی ہیں، ان سے کچھ سیکھنا چاہیے. تو میں کچھ اپنے تھاٹس تو آپ کے سامنے نہیں رکھوں گا. میرے ایک دوست ہیں، بڑے اچھے دوست ہیں، جو کہ لندن میں منہاج القرآن چیپٹر کو لیڈ کر رہے ہیں، وہاں ایک سرگرم کارکن ہیں. انہوں نے آج اپنی وال کے اوپر ایک سٹوری شیئر کی اس ٹاپک کو لے کر، اور جنہوں نے یہ تحریر لکھی ان کا نام عبدالستار ہے. میں نے ان سے اجازت لی کہ یہ تحریر میں اپنے جو ناظرین ہیں، سامعین ہیں، ان کے سامنے لے آؤں. تو یہ میں پڑھتا ہوں آپ لوگوں کے سامنے، لیکن اس سے پہلے پیشگی معذرت ان تمام طبقات سے جو یہ تحریر سن کر جن کی دل آزاری ہو سکتی ہے. میں ان سے پیشگی معذرت کرتا ہوں. لیکن بات کرنی چاہیے، لب کشائی کرنی چاہیے، کیونکہ ہو سکتا ہے کچھ بات کرنے سے جو لوگ ہیں جو گمراہی کی طرف جا رہے ہیں اور وہ تھوڑا سا سنبھل جائیں. میں پڑھنا آغاز کرتا ہوں. عبدالستار صاحب نے بڑی جاندار یہ تحریر لکھی ہے جی. ایک طرف کراچی کے کھرب پتی جعفر برادران کا نشئی لڑکا ظاہر جعفر، اور دوسری طرف سابق سفیر کی بیٹی نور مقدم، جو پچھلے 3 سال سے آپس میں آزادانہ مل رہے تھے اور بغیر نکاح کے میرا جسم میری مرضی کے فارمولے کے تحت اکٹھے رہ رہے تھے. روزانہ رات کو اسلام آباد کے کلبوں میں پارٹیاں، منشیات اور عیاشی ان کے لیے معمول کی بات تھی، جس کا بھیانک نتیجہ 21 جولائی کی صبح 4 بجے سامنے آیا جب ظاہر جعفر کے بیڈ روم سے نور مقدم کی تشدد زدہ لاش ملی، جس کا سر تن سے جدا تھا. اس افسوسناک واقعے پر ہر سطح پر افسوس کیا جا رہا ہے، کیونکہ واقعی بڑا ظلم ہوا، مگر اس حقیقت پر کوئی بولنے کی زحمت نہیں کر رہا کہ یہ واقعہ میرا جسم میری مرضی جیسی سوچ کا نتیجہ ہے. قاتل ظاہر جعفر ایک دہریہ ہے، یعنی ایتھیسٹ ہے، جس کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں. اس نے نور مقدم کے ساتھ 3 سال تک جو جنسی تعلق قائم رکھا وہ اخلاقی، معاشرتی اور تہذیبی لحاظ سے ایک جرم تھا، مگر یہ جرم مملکت خداداد پاکستان کے دارالحکومت میں حکومت وقت کی ناک کے نیچے سالہ سال سے پروان چڑھتا رہا، کیونکہ اسے میرا جسم میری مرضی فارمولے نے بخوبی تحفظ فراہم کر رکھا تھا. اور مزید نہ جانے ایسی کتنی ہی نور مقدمیں اس لبرل طبقے کی عشیر بات سے اپنے خاندان کی عزت و ناموس کے ساتھ اپنی دنیا اور آخرت کو بھی تباہ کر رہی ہیں. ذرا سوچئے کہ اسلام آباد کے خلاف معمولی باتوں پر شور شرابہ کرنے والی NGOs اور اس وقت کہاں ہیں؟ اس وقت ظلم کے خلاف آواز اٹھانے اور مقتول لڑکی کو انصاف دلانے کے لیے کوئی NGO ابھی تک حرکت میں کیوں نہیں آئی؟ آخر کیوں اس پورے بدکماش طبقے کو سانپ سونگھ گیا ہے؟ بڑے بڑے نامور دانشور کہاں سو رہے ہیں؟ انہیں اس سفاک قتل کے پیچھے اصل مجرم کیوں نظر نہیں آ رہا؟ خود کو فلاسفر سمجھنے والے اس ملک کے بڑے بڑے لکھاری اس واقعے کے اصل پشت پناہوں کو بے نقاب کرنے کے لیے کیوں اپنی تحریریں سامنے نہیں لا رہے؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ خاموشی کیوں ہے؟ ایسا اس لیے ہے کہ یہ واقعہ کہیں سے بھی مذہب کے ساتھ جڑا ہوا نہیں ہے. قاتل کا مذہب سے معمولی سا بھی رشتہ ہوتا تو اخبارات اور ٹی وی چینل پہ یہ طوفان بدتمیزی بپا ہوتا. اگر یہ واقعہ کسی طرح بھی مذہب سے جڑا ہوتا تو آج فیس بک اور دیگر سوشل میڈیا پر مذہب کے خلاف ایک طوفان بپا ہو چکا ہوتا. 20 دانشور مذہبی تقوی کو لتار رہے ہوتے اور سینکڑوں لبرل سوشل میڈیا پر اسلام کے خلاف زہر اگل رہے ہوتے.
اگر ہم اپنی اگلی نسل کو ان تباہ کن حالات سے بچانا چاہتے ہیں اور اپنی نور مقدموں کو ظاہر جعفروں جیسے سفاک درندوں کے ہاتھوں قتل ہونے سے بچانا چاہتے ہیں تو اس اذیت ناک واقعے کے اصل محرکات پر کھل کر بات ہونی چاہیے. جب تک لڑکوں اور لڑکیوں کے مابین ناجائز تعلقات, ڈیٹنگ کلچر, لیونگ ریلیشن شپ, گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کلچر, باہمی رضامندی, زنا جیسی فحاشیاں موجود رہیں گی, معاشرہ ایسی تباہیاں روز دیکھا کرے گا. ان تمام ضلالتوں پر روک لگائے بغیر معاشرے کو ایسے اندھوناک واقعات سے بچانا ممکن نہیں. ایسے دردناک قتل کے پس پردہ ایسی بےہودگیوں کا ہی ہاتھ ہے. اس گندگی کو میرا جسم میری مرضی نے فروغ دیا ہے اور نور مقدم کا قاتل بھی یہی لبرل مافیا ہے. یہ ایک مختصر سی ایک تحریر تھی جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھی اور اس پر آپ اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں. نیکسٹ ویڈیو انشاءاللہ کسی پولیٹیکل ٹاپک پر ہی کریں گے. اور اپنا اور اپنے گردنما لوگوں کا, اپنے بچوں کا بہت سا خیال رکھیے. نئی ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ, نئے کانٹینٹ کے ساتھ, نئی تھیم کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گا. خدا حافظ.